السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے آیت نمبر 58، 59، 60 یعنی 58، 59، 60 یہ تین آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان تینوں آیتوں کا تعلق پچھلی دونوں آیتوں سے ہے جو کل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور کل جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو، اللہ کے بندوں کو یہ خاص میسج دیا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جو اصل چیز ہوتی ہے وہ اس کا ایمان اور اللہ تبارک و تعالی کی بندگی، اطاعت و فرما برداری۔ وطن، قوم، رشتہ دار، ناطے، یہ سب سیکنڈری چیز ہے۔ اگر کہیں کسی مقام پہ انسان کو ایسا لگے کہ یہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر خواہ فرما برداری نہیں کر پا رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں بہت سارے خلل آ رہے ہیں، یا کچھ ایسے مسائل کھڑے ہو جا رہے ہیں جس کی وجہ سے توحید کو بچانا بالکل مشکل ہو جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑے اور دوسری جگہ ہجرت کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بالکل یہی کیا تھا۔ مکہ کے اندر جب لوگوں نے ان کے اوپر ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیا، توحید پر چلنا مشکل اور دوبھڑ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ انہی آیتوں کے ذریعے سے ہجرت کی جو فضیلت ہے اور جو انسان کی زندگی کا جو اصل مطمح نظر ہے وہ بیان کیا کہ انسان کی زندگی اصل میں موت کے اوپر جا کر کے رکتی ہے، اور موت سے پہلے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب عارضی اور ٹیمپروری ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے اور اپنے کیے ہوئے تمام عملوں کا حساب رب العالمین کے بارگاہ میں دینا ہے۔ لہذا دنیا میں وطن پرستی یا قوم پرستی یا اقربا پروری، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو سیکنڈری حیثیت رکھتی ہے۔ پہلے انسان کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر لازمی طور پر آنا پڑے گا، اور اس کے لیے اگر اس مقام کو چھوڑ کر دوسری مقام پر جانا پڑے تو اس کے لیے بھی انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ انہی باتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ آگے فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم انہیں جنت کے اونچے اونچے محلات میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ حالانکہ ایمان لانا اور نیک عمل کرنا یہ عام بات ہے، لیکن یہاں پر جس سیاق میں گفتگو ہو رہی ہے وہ اصل میں انہی مہاجرین کے لیے ہو رہی ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑا، رشتوں ناتوں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، دوسرے مقام پر جا کر کے آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی، توحید کے اوپر مسلسل ثبات قدمی کے ساتھ قائم رہے، نیک عمل کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے اندر اونچے اونچے محلات ہوں گے، اور اونچے محلات میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ دے گا جس کے نیچے صاف شفاف پانی، لذت آمیز شراب، خالص شہد اور بہترین مزیدار دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی۔ جیسے چاہیں گے اس کو یوز کریں گے، جس طرح سے چاہیں گے اس کو استعمال کریں گے، جہاں چاہیں گے اس کو لے جائیں گے، ان نہروں کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ جیسے جنتی چاہیں گے اس کو لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر نہ صرف یہ کہ اپنے دین پر قائم رہے، اپنے توحید پر قائم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے لیے اگر رشتوں اور ناتوں کو چھوڑنے کی ضرورت پڑی تو اس کے لیے بھی وہ ہمیشہ تیار رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ایسی ایسی چیزیں ہیں، اور یہاں ان کو ابد الآباد رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، اور یہاں سے ان کی کبھی بھی شفٹنگ نہیں ہوگی۔ جیسے کہ دنیا میں شفٹنگ ہوتی ہے، وہاں کوئی شفٹنگ نہیں ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ابن آدم کا جو اصلی وطن ہے وہ جنت ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن آدم ایمان اور توحید کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ رشتے اور ناتوں کی جو حیثیت ہے وہ سیکنڈری ہے، دنیا میں حسن سلوک کے لیے ہے، باقی توحید اور ایمان میں کمپرمائز کے لیے نہیں ہے۔
محترم سامعین کرام، اللہ نے ان باتوں کو بیان کر کے فرمایا کہ نعم اجر العاملین، یہ بہترین بدلہ ہے ان لوگوں کا جو توحید اور ایمان پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے ہجرت کرنا پڑا تو اس کے لیے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فردر کہا الذین صبروا، جو صبر کرتے رہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو وطن ہوتی ہے اس سے محبت دل و جاں میں پیوست ہوتی ہے انسان کے۔ وطن کی محبت اور رشتوں ناتوں کی محبت جو ہوتی ہے وہ نکلتی نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے ان چیزوں کو قربان کر کے صبر کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو مہاجرین ہیں ان کا مقام اسی لیے سر بلند تھا، اگرچہ وہ مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے، انصار مدینہ نے ان کو اپنے ساتھ رکھا، ہاتھوں ہاتھ لیا، ہر اعتبار سے ان کا سپورٹ کیا، لیکن اس کے باوجود جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار و مہاجرین دونوں کا نام لیا ہے، لیکن مہاجرین کا جہاں پر بھی نام لیا گیا ہے وہاں پر بڑی فضیلت کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے در کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے لوگوں کو چھوڑا، رشتوں ناتوں کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑ کر کے وہ اللہ کی خاطر دوسری جگہ آئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہا کہ الذین صبروا، جو صبر کرتے رہے، اپنے توحید کے اوپر صبر کرتے رہے، ایمان کے اوپر صبر کرتے رہے، اپنا وطن چھوٹا اس پر صبر کرتے رہے، رشتے ناتے چھوٹے اس پر صبر کرتے رہے۔ الذین صبروا، جو صبر کرتے رہے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو ہم آپ کے سامنے یہاں پر بیان کریں گے، جس کو امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر روایت کیا ہے، اور اسی روایت کو امام ابن حبان نے اپنی کتاب البر والاحسان حدیث نمبر 509 پہ روایت کیا ہے۔ روایت ابو معانق اشعری سے ہے، اور انہوں نے ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات بھی ہوں گے جن کے اندر کا جو انٹیریئر ہوگا وہ باہر سے دیکھا جا سکے گا، اور باہر کے جو مناظر ہوں گے وہ اندر سے دیکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز ان بندوں کو دے گا جو کھانا کھلانے والے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پاکیزہ گفتگو کرتے ہیں، نماز اور روزے کی پابندی اور اپنے ایمان پر صبر کے ساتھ قائم رہتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ چیز ہم سے چھوٹنے والا نہیں، ہمارا توحید ہم سے چھوٹنے والا نہیں، ہمارا ایمان ہم سے چھوٹنے والا نہیں۔ اگر جان چھوڑنا پڑے جان چھوڑ دے، وطن چھوڑنا پڑے وطن چھوڑ دے، رشتوں اور ناتوں کو تیاگنا پڑے وہ چھوڑ دے، لیکن اپنے ایمان اور توحید پر قائم رہے۔ رات کو اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے ایسے مقام اور ایسے محلات کو اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے، اور اس میں مہاجرین کا جو مقام و مرتبہ ہے سب سے بلند ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین صبروا، وہ لوگ جو اپنے ایمان پر توحید پر پہنچنے والے تمام مشکلات کو خندہ پیشانی سے جھیلتے ہوئے صبر کیا، وہ علی ربہم یتوکلون، اور اپنے دین اور دنیا تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کیا۔ توکل اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر سب کرتا ہے، لیکن جو مہاجرین مکہ سے نکلے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، اپنا رشتہ ناتا چھوڑ کر کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے، اپنی زمین و جائیداد اور آستی کو چھوڑ کر کے، ان سے زیادہ اللہ پر توکل کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور یہ چیز قیامت تک ہے، اگرچہ وہ مقام نہیں ملے گا لیکن ہجرت کا جو اجر و ثواب ہے یہ قیامت تک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے دین اور دنیا دونوں کے معاملے میں اللہ کی ذات پاک پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا ہے، ابھی ہم آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جو مہاجرین ہوتے ہیں ان کا رزق کسی ایک جگہ پر اللہ لکھ کر کے نہیں رکھتا ہے، چاہے وہ کوئی مخلوق ہو، چاہے وہ کوئی زمین ہو، اللہ نے ان کے رزق کو وہاں پر لکھ کر کے رکھا ہے۔ یہی وجہ سے آپ دیکھیں گے جو مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے اور پھر وہاں سے جہاں جہاں ہجرت کیا صرف اللہ کے دین کی خاطر، جہاں پر وہ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے انتہا بے پایا وسیع پاکیزہ رزق سے نوازا، اللہ نے وسیع پاکیزہ رزق سے نوازا، اللہ نے خوب رزق سے نوازا ان کو، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین و دنیا دونوں اعتبار سے سماج و معاشرے پر ان کو ہولڈ اور پاور بھی دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہجرت کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور بہت سے چلنے پھرنے والے جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔
جہاں پر جاتے ہیں اللہ ان کا وہیں پر رزق رکھ دیتا ہے، جدھر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں پر ان کا رزق رکھ دیتا ہے۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، مکہ سے مدینہ ضرور آئے لیکن سارے صحابہ مدینہ کے اندر ہی سمٹے نہیں گئے، پھر انہوں نے وہاں سے بھی ہجرت کی اللہ کے دین کو پھیلانے کی خاطر، دنیا کے کونے کونے میں گئے، جہاں پر گئے لوگوں کے پیشوا اور مقتدی بن کر کے رہے، لوگوں نے ان کو اپنا آئیڈیل سمجھا، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لوگ چلے۔ آپ صحابہ کرام کی ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اگرچہ اس آیت کریمہ کا جو عام مفہوم ہے وہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو بھی جاندار ہے اس میں خاص طور سے ایسے جاندار جو کمزور ہیں، ناتواں ہیں، جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ انسان تو کیا کرتا ہے کہ اپنے لاکروں میں اتنے پیسے رکھ دیتے ہیں کہ اس کا 7 پشت بھی کھا سکتا ہے، انسان تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن دوسرے جاندار ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے رزق کو اپنے ذمے رکھا ہے، حتیٰ کہ زمین کے اندر بسنے والے چونٹی اور دوسرے جو کیڑوں مکوڑے ہیں ان کا بھی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ان تک پہنچاتا ہے۔ یہ تو مہاجرین ہیں، ان کا رزق تو اللہ نے ہر جگہ رکھا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور بہت سارے ایسے جاندار ہیں زمین پر چلنے والے جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، ان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے اور تم کو بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ رزق کے لیے کبھی بھی مرو مت، رزق کے لیے اپنے دین و ایمان کو مت بیچو، رزق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو اپنے خواہشات کے قربان گاہ پر قربان مت کرو۔ رزق تو دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ رزق کے لیے نمازوں کو چھوڑ دینا، رزق کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی نافرمانی کرنا، رزق کے لیے حرام کام میں پڑنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ یرزقها وإياكم، اس کا رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے اور تم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنے بندوں کے اقوال کو سنتا ہے، اس کے حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا ان آیتوں کی روشنی میں ہمیں بہت ہی گہرائی کے ساتھ اپنے تمام چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے اندر وہ تمام جذبات پیدا کرنا چاہیے جو صحابہ کرام نے اپنے اندر پیدا کیا تھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا